السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا اور اس کو بنانے کا میرا مقصد صرف موجودہ حالات پر بات کرنا نہیں بلکہ ان حالات سے عبرت حاصل کرنا بھی ہے۔ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ اتنی اہم نہیں ہے یا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید یہی میرا آخری عمل ہو، کیونکہ ہم جو آخری فعل، آخری عمل، آخری کام کرتے ہوئے ہمیں موت آئے گی، ہم بروز قیامت اسی طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اسی حالت میں، اسی فعل اور اسی کام کے ساتھ۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ڈونٹ ایکٹ لائک اے اسٹرینجر، کہ اجنبیوں کی طرح ان موجودہ حالات میں اجنبیوں کی طرح رد عمل مت دیں۔ موجودہ حالات میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ جو آفت اور یہ جو قہر زدہ عذاب ہم پر ٹوٹ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں ہمارے پاس یا ان لوگوں کے پاس ایک سیکنڈ کا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو سمجھ سکتے، پلک جھپکنے تک کا ٹائم نہیں۔ قرآن کی آیات ہے نا کہ جب یہ آفت تم پر ٹوٹے گی نا تو پھر تم یہ اچانک تم پر آئے گی، پھر تم توبہ بھی نہیں کر سکو گے، پھر تمہارے پاس اتنے اس کو سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اور یہ آفات ایسی ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ میں، ایک ہی اگلے ہی لمحے ہمیں موت کی گھاٹ اتار کر اگلے جہان پہنچا رہی، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی عام حالات نہیں ہے۔ قوموں پر عذاب آتے ہیں اور یہ اسلامی تاریخ سے بھی محض اس کے ملتے ہیں، لیکن ابھی جو چیز اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، چونکہ یہ چیز سمجھنے والی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی مدد نہیں کی نا اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی، ان لوگوں کی، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، کرنے کو ڈونیشنز کیں، دعائیں کیں، لیکن کیا ہم اس احساس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں جو ان لوگوں نے برداشت کی ہے؟ تو انہی کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بھی ہمارے سامنے حالات پیش آ رہے ہیں، اور وہ لوگ تو چلیں جو اس چیز سے افیکٹ ہوئے وہ ہوئے، لیکن فی الوقت ابھی جو ہم لوگ موجود ہیں، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جہاں تک یہ وائس پہنچ رہی ہے، وہ یہ چیز سمجھ لیں کہ اب یہ ہماری آزمائش ہے، اب یہ ہمارا امتحان ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے میں، آپ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہم پر ہے، اگر ہم ابھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر ہم ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا اگلی باری ہماری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مسلمان جست واحد کی مانند ہیں، کہ اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے یا اس کو محسوس کرتا ہے، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن کیا کہاں گیا؟ ہمارے پاس وہ احساس نہیں رہا، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، اس لیے ہمارے عمل بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ سارا جو حالات پیچھے سے چلتے آئے ہیں نا، کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ہم نے مدد نہیں کی تو اس کا یہ نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے حالات، ہمارے اپنی جو ہے وہ اعمال اس طرح کے ہیں، یہ ہمارے کیے ہوئے جو ہے نا وہ اعمال کا اجر مل رہا ہے اس دنیا میں، تو جسٹ امیجن کہ آخرت میں پھر اس کا اجر کیا ملے گا۔ سوچیں پھر آخرت میں کیا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری قوم میں، جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی، فحاشی، بے حیائی اور جب گناہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام جب کھلے عام ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر آفتیں ٹوٹتی ہیں اور پھر ان پر عذاب آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت کرٹیکل ہیں، یہ معاملات بہت خفیف ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو پیچھے بچ گئے نا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو کہ ان حالات سے دوچار ہیں، جو کہ کسی کی مدد کے منتظر ہیں۔ بے شک مدد صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری آزمائش ہے، ہماری، میری، آپ کی، موجودہ پیچھے رہ جانے والے تمام لوگوں کی، کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ اب ہم نے وہ عمل کر کے دکھانے ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی آپ ہم سے اگر ناراض ہیں تو آپ راضی ہو جائیں، تو فی الوقت بہت اچھا لگے کہ اگر تمام لوگ ایک صلاۃ التوبہ پڑھیں،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں دے کہ ہمارے دل اس سے نرم ہو جائیں، ہم اس سے اپنے اعمال کی درستگی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز شو کروائیں نا کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم برے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم آپ کے علاوہ آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے موسٹلی ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر کام موقع محل پر ہی اچھا لگتا ہے، تو بالکل اسی طرح اگر ہم ابھی ان کی ہیلپ نہیں کریں گے نا، اگر ہم ابھی ان لوگوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر ابھی ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم 14 اگست پہ اور 6 ستمبر پہ بہت نعرے لگائیں کہ جی ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، تو ابھی موقع ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر کام موقع محل پر ہی اچھا لگتا ہے، تو ابھی یہ موقع ہے، یہ موقع محل ابھی کا ہے۔ بعد میں یا اس کے ان حالات کے گزر جانے کے بعد آپ بڑی بڑی باتیں کریں اور بہت بڑے بڑے دعوے کریں اور بہت جو ہے وہ ان چیزوں کو بتائیں کہ جی ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب آپ نے ان کے ٹائم تھا، جب ان کو ہماری ضرورت تھی، اگر تب آپ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو پھر جسٹ امیجن کہ آپ کے سر پر چھت نہیں ہے، آپ کے پاس لباس نہیں ہے، آپ کے پاس خوراک نہیں ہے، ان موجودہ حالات میں کہ جہاں بارشیں رک نہیں رہیں، جہاں سیلاب کی آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، جہاں ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، ان حالات میں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسروں کی ہیلپ کا انتظار کریں گے، کوئی آئے اور وہ آ کے ہمیں سہارا دے اور وہ ہمارے لیے کچھ کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیا وہ لوگ کوئی بہت غریب تھے، کیا وہ لوگ بہت گئے گزرے تھے؟ نہیں۔ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کتنی ہی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں کہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کی مال و دولت، پیسہ، روپیہ جو ہے وہ جیولری اور پتہ نہیں دنیا کی ہر آسائش اور دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی چیز اب ان کی وفات کے بعد اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں سے مل رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اور وہ ساری جو ایکسپینسز انہوں نے جمع کی ہوئی تھیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئی، وہ ان کو اس آفت سے نہیں بچا سکیں۔ اگر آپ اور میں بھی، ہم لوگ اگر یہ جمع کر کے رکھتے رہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس کو اپنے ٹائم پہ یوز کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا ان چیزوں کو جمع کر کے رکھنے کا اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کا۔ جب کسی معاشرے اور قوم میں جہاد اور زکوٰۃ ان کو جب روک دیا جاتا ہے نا، یہ دو عمل جب ختم ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہاں پر اس کے برعکس جب فحاشی، بے حیائی اور شراب نوشی، عبادات میں کوتاہی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ بازی اور وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جب وہ کھلے عام ہونے لگتے ہیں کہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، قتل عام ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر عذاب، ہم اللہ تعالیٰ کو ترجیح اپنے مقاصد کے لیے، اپنے وقت کے لیے، اپنی مشکلات اور مصائب کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ہم خود ان امیدوں پر پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں، مرادیں اور منتیں پوری کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو ویلیو نہیں دیتے، بشرطیہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت اہم ہے، لیکن ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ ابھی وقت اعمال کرنے کا ہے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ان لوگوں کی مدد کے لیے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا